اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تبارك وتعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. قال مجاهد لكل منهما حد لا يعدوه ولا يكسر دونه إذا جاء سلطان هذا ذهب هذا وإذا ذهب سلطان هذا جاء سلطان هذا. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے لِكُلٍّ مِّنْهُمَا حَدٌّ، اللہ نے دونوں کی ایک حد مقرر کر دی ہے. سورج کی بھی حد ہے اور چاند کی بھی حد ہے. کوئی اس حد سے تجاوز نہیں کرتا. جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے، یعنی سورج کا وقت آ گیا چاند غائب ہو گیا، رات ختم ہو گئی. رات کا وقت آیا تو سورج غائب ہو گیا. تو اللہ نے ایک حد معین کر دی ہے، اس حد سے کوئی تجاوز نہیں کر سکتا. وقال عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الحسن في قوله تعالى لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر قال ذلك ليلة الهلال. حضرت حسن فرماتی ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب چاند کی پہلی رات ہوتی ہے. وروى ابن ابي حاتم هنا عن عبد الله بن المبارك انه قال ان للريح جناحا وان القمر يأوي الى غلاف من الماء. حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہوا کے لیے اللہ نے پر رکھے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، اور اسی طرح چاند جو ہے وہ بھی ایک غلاف ہے پانی کا جس میں آگ غائب ہوتا ہے. وقال الثوری بن اسماعیل بن ابی خالد ان النبی صالح لا يدرك هذا ذو هذا، اس کی روشنی اس کو نہیں پہنچتی. ولا هذا ذو هذا، یعنی جب رات ہوگی تو سورج کی روشنی نہیں پہنچے گی، اور جب سورج کی روشنی ہوگی تو رات اور چاند کی روشنی نہیں ہوگی. وقال اکرمۃ بقوله تبارک وتعالى الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، یعنی ان لكل منهما سلطانا، ہر کسی کا اللہ نے ایک وقت معین کر دیا ہے. فلا ينبغي للشمس ان تطلع بالليل، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج رات کو نکل آئے. وقوله تبارك وتعالى ولليل سابق النهار لا ينبغي إذا كان الليل أن يكون الليل آخر حتى يكون النهار. یہ نہیں ہو سکتا کہ جیسے اب رات ہے اور رات کے بعد پھر رات شروع ہو جائے، نہیں، رات کے بعد پھر دن آئے گا، دن کے بعد پھر رات آئے گی. فسلطان الشمس بالنہار، یعنی سورج کی بادشاہی دن میں ہوتی ہے. وسلطان القمر باللیل، اور چاند کی بادشاہی رات میں ہوتی ہے. وقال الضحاک لا يذهب الليل من ها هنا حتى يجيء النهار من ها هنا. اللہ نے ایسا نظام بنا دیا ہے کہ رات ادھر سے جائے گی تو چاند دن ادھر سے آئے گا. وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ، آپ نے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا. وقال مجاہد وَاللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ يَطْلُبَانِ حَصِيصَيْنِ يَصْفَانُهُمَا مِنَ الْآخَرِ. والمعنى في هذا أنه لا فترة بين الليل والنهار،
یہ نہیں ہو سکتا کہ رات آئے اور دن آئے، نہیں، وہ اپنے اپنی رفتار میں چل رہے ہیں۔ بل کل منہ یعقب الآخر بلا محلۃ ولا تراخ، یہ نہیں ہوگا کہ اب رات تو گزر جائے پھر سورج نہ نکلے ہم بیٹھے رہیں انتظار، نہیں، ایک وقت مقرر، رات جائے گی سورج آئے گا۔ لأنہما مسخران دائبین یطالبان طلبا حثیثا، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مسخر کر دیا ہے، یہ ایک دوسرے کی تلاش میں چل رہے ہیں۔ وقوله تبارک و تعالی وکل فی فلک یسبحون، یعنی اللیل والنہار والشمس والقمر کلهم یسبحون ای یدورون فی فلک السماء، یہ فلک کے سما کے اندر چکر لگا رہے ہیں۔ قالوا ابن عباس اکرم الضحاک ورسول تعالی و تعالی خراسانی وقال عبد الرحمن زیسنوی فلک بین السماء والارض والریحات غریب جدا بالمنکر۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیر واحد من السلف فی فلکۃ کفلکۃ المغزل، آپ نے فرمایا کہ وہ ایسے فلکہ ہے جیسے آپ ہوتا ہے نا جس پہ دھاگا بنتے ہیں، دھاگا پھیرتے ہیں، اس کو مغزل کہتے ہیں، جیسے اس پہ وہ پھرتا ہے اسی طرح یہ بھی فلک میں پھرتے ہیں۔ وقال مجاہد الفلک کحدیدۃ الرحا کفلکۃ المغزل، انہوں نے فرمایا وہ فلک جو ہے، فلک جو ہے وہ ایسے ہے جیسے چکی ہوتی ہے، لا یدور المغزل الا بها، جیسے آپ دھاگا بننے کے لیے اس کو پھیرتے ہیں، جب فلکا نہ ہو تو وہ پھر نہیں سکتی، ولا تدور الا به۔ تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ نے سورج، چاند، ستارے، یہ سارا نظام جو بنایا ہے اس لیے کہ بندے اس میں غور کریں کہ سب سے پہلے تو کوئی اس کے بنانے والا ہے، بغیر بنانے والے کی چیز نہیں بنتی۔ اتنا بڑا روشن کرہ جو ہے اس کو کسی نے لازم بنایا، اور وہ کس نے بنایا ہے؟ بندے تو بنا نہیں سکتے، مخلوق تو بنا نہیں سکتی، مخلوق تو ایک لیمپ کے پیسے نہیں بھر سکتی، تو ساری دنیا کو روشن کرنے والا قرآن کی لازمی بات ہے، اقرار کرنا پڑے گا کہ خدا ہے اور وہی وحدہ لا شریک ہے۔ اسی طرح چاند ہے، اسی طرح دن اور رات کا نظام ہے، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ خدا ہے اور وحدہ لا شریک ہے، دو خدا نہیں ہیں۔ اگر دو خدا ہوں، ایک کہے رات رہنے دو، ایک کہے نہیں میں ابھی دن نکالتا ہوں، تو فساد ہو جائے گا عالم۔ اچھا، اور جو کمزور پڑ گیا وہ خدا نہیں، جو غالب آ گیا خدا تو وہی رہے گا، پھر وہی ایک ہی ہونا چاہیے، دو کی ضرورت کیا ہے؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر پورے اس عالم کے اندر ایک کے بجائے دو الہ ہوتے تو نظام عالم درہم برہم ہو جاتا، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا۔ جیسے آپ دیکھیں نا کہ ایک ملازم ہے لیکن مالک دو ہے، تو وہ تو بیچارہ مصیبت میں ہے نا، کبھی وہ بلا رہا ہے کبھی وہ بلا رہا ہے۔ یہی وہ حکمت ہے نا کہ اللہ نے ایک بیوی کو دو شوہر نہیں دیے کہ دونوں اگر ایک ہی وقت میں بلائیں تو وہ کیا کریں۔ اس لیے اگر ایک بیوی کے دو شوہر نہیں ہو سکتے، ایک گھر میں دو بڑے نہیں ہو سکتے، ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، ایک فوج کے ایک وقت میں دو کمانڈر نہیں ہو سکتے، تو خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ثابت ہوا کہ وہ ایک ہے اور وحدہ لا شریک ہے، وہی خالق الخلق ہے، وہی خالق السماوات والارض ہے، وہی خالق الشمس والقمر ہے، خالق کل شے ہے، وہی خدا ہے۔ اب اس کا نظام اللہ نے بنا دیا، ہمارے علم کے لیے چاند کو مناسب رکھا کہ چاند کو دیکھ کے ہم تاریخیں معین کرتے ہیں، چاند کو دیکھنے کے بعد رمضان ہے، عیدین ہیں، عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے، حج ہے، تمام مراحل ہیں۔ اسی طرح اگر ہم نے کوئی طلاق دی ہے، عدت کا مسئلہ ہے، عدت المطلقہ ہے، عدت المتوفی عنہا زوجہ ہے، یہ سارا نظام چاند سے چلے گا کہ 4 مہینے 10 دن اگر خاوند مر جائے، اور اگر طلاق ہے تو اس کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے، اور بعض علماء کے نزدیک 3 طہر ہیں۔ تو بہرحال یہ سارا نظام چاند سے چلے گا۔
اب باقی یہ بات رہی کہ بھئی یہ چاند کا مستقر کیا ہے، تو مستقر دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ مستقر زمانی ہے کہ چلتا رہے گا، جب وقت ختم ہوگا قیامت آئے گی تو سارا نظام ختم، یہ مستقر زمانی ہے، اس زمانے تک چلے گا جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اگر مستقر مکانی ہم کہیں تو آخر جب اللہ نے سورج پیدا کیا تو کہیں سے تو ابتدا کی نا، تو جہاں سے ابتدا کی وہی اس کا مستقر ہے، وہی اس کا مستقر ہے۔ اسی طرح سورج چاند اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے اور صحیح حدیث ہے، تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جیسے بندہ سجدہ کرتا ہے، چاند کا سجدہ اپنا ہے، سورج کا سجدہ اپنا ہے، انسانوں کا سجدہ اپنا ہے، ہر چیز تسبیح اللہ کی بیان کرتی ہے، لیکن ہر کسی کی تسبیح اپنی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، ورنہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرے۔ پہاڑ ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، معدنیات ہیں، حشرات ہیں، حیوانات ہیں، انسان ہیں، جن میں سب تسبیح کہتے ہیں، لیکن ان کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں، اور اللہ نے جن کو سمجھ دی ہے وہ سمجھ بھی سکتے ہیں۔ جیسے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، وہ پرندوں کی بھی بات سمجھ لیتے تھے، وہ چیونٹی کی بات بھی سمجھ لیتے تھے، وہ حشرات کی بات بھی سمجھ لیتے تھے، وہ جنوں کی بات بھی سمجھ لیتے تھے، تو اللہ نے ان کو علم عطا فرما دیا۔ تو اس سے علاوہ زیادہ بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس ہمیں اتنی چیز کی دلالت ہے کہ اس کا خالق اللہ ہے۔ اگر دن رات کے نظام بدلنے پہ وہ قادر ہے تو قیامت لانے پہ بھی قادر ہے۔ جیسے دن گزر گیا رات آ گئی، رات گزر گیا دن آ گیا، اسی طرح عالم ارواح گزر گیا، عالم مثال گزر گیا، عالم دنیا چل رہا ہے، عالم برزخ چل رہا ہے، یہ سارے عالم ختم ہوں گے تو پھر عالم آخرت آ جائے گا۔ تو معنی یہ ہے اللہ کی قدرت کی دلیل ہے کہ جو خدا اس سورج چاند کو چلانے پہ قادر ہے، رات اور دن کے نظام لانے پہ قادر ہے، وہ قیامت لانے پہ بھی قادر ہے۔ مقصد صرف اتنی بات ہے، اسی کے لیے ساری ابحاث ہیں۔ باقی بحثیں کرنا کہ چاند کب پیدا ہوتا ہے اور نیو مون کیا ہوتا ہے اور کتنی دیر کے بعد چاند دیکھنے کے کب، یہ ابحاث جو ہیں سائنسی ابحاث ہیں، اس کا اسلام سے یا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام نے تو بڑا سادہ آسان سمپل سا ہمیں راستہ بتا دیا ہے کہ سوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم، چاند نظر آ جائے گواہی مل جائے تو روزہ رکھ لو، چاند نظر آ جائے گواہی مل جائے عید کر لو، چاند نظر نہ آئے تو 30 دن پورے کر لو۔ السلام علیکم۔ اچھا، پھر اللہ نے اپنے بندوں سے کتنی بڑی رعایت کی ہے۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے الاضحی یوم اضحی الناس، الفطر یوم فطر الناس۔ کیا مانا کہ مثلا عید ہے، ہم نے غلطی کر لی، حالانکہ اس دن عید نہیں تھی، ہم نے عید پڑھ لی، اللہ فرماتے میں اسی دن قبول کر لوں گا، روزہ قضا کر لیں بعد میں، لیکن عید میں اسی دن قبول فرما لوں۔ اگر لوگ کٹھے ہو گئے، غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے، میں نے نماز قبول کرنی ہے نا، بندوں نے تو قبول نہیں کرنی۔ اچھا، ہم 9 کے بجائے 10 کو عرفات پہنچے، ہم 9 کے بجائے 8 کو عرفات چلے گئے، غلطی ہو گئی چاند دیکھنے میں، لیکن اللہ فرماتے جس دن میرے بندے آ گئے وہی حج ہے، بس سلام علیکم۔ بس اتنی رعایت جب مل جائے تو ہمیں ٹکریں مارنے کی کیا ضرورت ہے اور باریکیوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جتنا نظام ہے یہ فلک میں ہے، آسمانوں میں نہیں ہے۔ فلک آسمانوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے، لیکن آسمان الگ چیز ہے۔ آسمانوں کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت نہ ملے، حتیٰ کہ میرے آقا انعامدار رحمت دو عالم محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب معراج کی رات مجھے جبریل علیہ السلام لے کے چلے تو جب آسمان دنیا میں پہنچے تو انہوں نے وہاں اس کا آواز دی تو اندر سے پوچھا گیا کہ من، کون ہو تم؟ تو انہوں نے کہا کہ انا جبرائیل، میں جبرائیل ہوں۔ انہوں نے کہا من معکا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد الرسول اللہ۔ انہوں نے کہا حل بعث الیہ، آپ کو نبوت مل گئی، آپ کو دعوت مل گئی؟ انہوں نے کہا ثم یفتح لی بابا، آپ نے فرمایا پھر دروازہ کھلا۔ تو جب اللہ کے نبی کے لیے بھی جب تحقیق کے بغیر دروازہ نہیں کھلتا
تو یہ غلط باتیں ہوتی ہیں جی کہ چاند چوتھے آسمان پہ ہے اور سورج پانچویں پہ ہے اور چوتھے پہ ہے اور کافر پہنچ گئے چاند آسمان پہ کوئی نہیں جا سکتا. لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. اللہ نے فرمایا آسمان کے دروازے کسی کے لیے نہیں کھلتے جیسے کہ کسی سوئی کے سوراخ میں اونٹ نہیں گزر سکتا، اسی طرح کافر بھی نہیں گزر سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہو. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ ساری چیزیں آسمان اور زمین کے درمیان میں ہیں، اور قریب ترین جو ہے وہ چاند ہے، یعنی زمین سے اقرب ترین جو ہے وہ چاند ہے، اور اس کے بعد باقی جو ہے وہ دور ہیں، جیسے شمس ہے، مریخ ہے، مشتری ہے، زحل ہے، عطارد ہے، دب اکبر ہے، سب دور ہیں. اقرب ترین جو ہے وہ چاند. اب اللہ نے اس کو کہتے ہیں دلائل آفاقی، دلائل سماوی. اب اللہ پاک دوسرے دلائل دیتے ہیں. وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. اب اللہ فرماتی ہیں کہ میری نشانیوں میں سے، کیا معنی؟ قدرت کی نشانی. نشانی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھو، آیت کا معنی علامت، جسے ہم اپنی زبان میں نشانی کہتے ہیں کہ جب آدمی نشانی دیکھتا ہے تو بات یاد آ جاتی ہے. دیکھیں نا، آپ نے نشانی رکھی ہوتی ہے کہ بھئی میرا سبق یہاں تک تھا، تو جب آپ دیکھیں او ہاں بھئی نہیں دیکھو نا علامت موجود ہے، ہم نے یہیں سبق چھوڑا تھا. تو اس لیے اللہ فرماتی ہے کہ میری قدرت کی نشانیاں جن کو دیکھنے کے بعد میری خدائی کا، میری الوہیت کا، میری وحدانیت کا، میری قدرت کاملہ کا اقرار بندہ کرتا ہے، وہ نشانیوں پہ غور کرو. وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. بعض علماء فرماتی ہیں اس سے مراد وہ پہلی کشتی ہے جس کو حضرت نوح علیہ السلام نے بنایا تھا. تو سب سے پہلی کشتی جو ہے وہ نوح علیہ السلام نے بنائی ہے، یعنی سب سے پہلے نجار کا کام، ترکھان کا کام جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ نے حکم دیا تھا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. اللہ نے فرمایا وہ نوح علیہ السلام میرے سامنے، میری چونکہ اللہ کے سامنے ہر چیز بنائے کشتی. یا اللہ کیسے؟ فرمایا وَوَحْيِنَا، ہم اپنی وحی بھیجیں گے، تجھے طریقہ بتلائیں گے، سمجھائیں گے کہ کیسے بنانی ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کے حضرت نوح علیہ السلام کو سمجھایا کہ اس طرح لکڑی کاٹو، اس طرح اس کے پھٹے اور تختے بنائیں، اس طرح اس کے کنارے بنائیں، اس طرح اس کا آگے کا حصہ بنائیں، اس طرح اس کا پیچھے کا حصہ بنائیں، اس طرح اس میں مسامیر جڑیں، اس طرح اس کا عمود بنائیں، اس طرح اس میں کپڑا لگائیں. یہ سارا نقشہ جو ہے حضرت جبریل نے بتلایا، نوح علیہ السلام نے بنایا. اب نوح علیہ السلام جب سب سے پہلے کشتی بنا رہے تھے تو کفار جو تھے نا وہ گزرتے تھے تو مذاق کرتے تھے، ہنستے تھے کہ دیکھو میاں، بوڑھے میاں کا دماغ نعوذ باللہ چل گیا ہے، کشتیاں دریاؤں میں کام آتی ہیں اور یہ خشکی پہ کشتی بنا رہا. یعنی وہ آ کے مذاق کر. اللہ اکبر. انبیاء اور اہل حق سے ہمیشہ سے استہزاء ہوتی ہے.
اس لیے قرآن کہتا ہے، اللہ نے فرمایا آپ ان کو کہہ دیں میرے پیغمبر، ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، اللہ نے فرمایا ان کو بتلا دو کہ بدبختو آج تو تم مذاق کرے، ایک وقت آئے گا جب ہم بھی ہنسیں گے تمہاری حالت پر، آج جیسے تم ہنس رہے ہو نا، وقت کا انتظار کرو، وہ وقت آ جائے۔ اب کشتی جب تیار ہو گئی، اللہ نے حکم دیا کہ نوح علیہ السلام ایک تو آپ یہ کریں کہ جو لوگ آپ کے ساتھ اسلام لائے، مسلمان ہیں، مومن ہیں، ان کو بٹھائیں، اور ہر چیز میں جوڑا جوڑا لے لیں، یعنی حیوانات ہیں جوڑا لے لیں، ایک بکرا ایک بکری، ایک دمبا ایک دمبی، اسی طرح ایک بیل ایک گائے، ہر چیز کا ذکر و انثی ایک جوڑا لیں، اور اس کو بھی کشتی میں سوار کر دیں۔ اب جناب اس میں حیوانات بھی آ گئے، اس کے اندر انسان بھی آ گئے، اس دور میں جو آپ کو ضرورت تھی عقل کی، شرب کی، کھانے کی، پینے کی، اس کی سارا نظام اللہ نے حکم دیا کہ سب کشتی میں رکھ۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میری قدرت کی نشانی دیکھو کہ کیسے ہم نے ان کو اس کشتی میں، ان کی فیملی، ان کی اولاد، کیونکہ اولاد کے ساتھ ہی بندے کی بہار ہے نا، اولاد نہ ہو تو پھر بندہ بے ثمر درخت ہے، کھڑا ہے اکیلا بیچارہ۔ تو اس لیے اللہ نے ایک تو اپنی قدرت دکھائی کہ ہم نے سوار کیا ہے، ورنہ کشتی کی کیا طاقت ہے کہ پانی پہ چلے، وہ تو ڈوب جائے فوراً۔ آپ ایک پتھر لے لیں اتنا سا، پانی پہ پھینکیں کہاں جاتا ہے؟ تو اتنی بڑی کشتی ہے، اس میں اتنی مخلوق، اتنا بوجھ، اتنا سامان، اور پھر اوپر جا رہی ہے۔ پر میں یہ میری قدرت کی نشانیاں ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے آسان کر دیا ہے کہ رستہ نہیں ہے، درمیان میں سمندر ہے، اب کیسے جاتے؟ تو حل کیا ہوا؟ کشتی جہاں سڑکیں ہیں، جہاں باہر ہے، وہاں تو آپ سڑکوں پہ چلے گئے، لیکن آگے دریا ہے، اس کو کیا کریں گے آپ؟ مثلا ابھی آپ مصر جانا چاہتے ہیں، بئی روڈ، تو آگے جب آج دریا آ جائے گا پھر کیا کریں گے؟ اسی لیے پھر یہ بسیں جو ہیں دریا کے اس کنارے پہ کھڑی ہو جاتی ہیں، آگے فیری میں جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دوسری طرف سے دوسری بسوں میں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ درمیان کے اندر رکاوٹ ہے۔ اسی طرح آپ بنگلہ دیش میں جائیں، وہ تو جہاں دیکھو ایک نیا دریا ہے، اللہ کی قدرت ہے، دریا ہی دریا ہے، اور اتنے عظیم دریا، جہاں سے سفر کرو آگے دریا ہے۔ اچھا پھر وہاں وہی انتظام ہے کہ کشتیاں چھوٹی بھی ہیں، بڑی بھی ہیں، فیریاں بھی ہیں جن میں سامان بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، موٹریں بھی ہیں، کاریں بھی، سب فیری میں آپ سوار کر لیں، دوسرے کنارے پہ آپ کو اتار دیں گے۔ اچھا اسی فیری کے اندر جیسے بڑے بڑے ہوٹل ہیں دنیا میں، یعنی جو ان کے لگژری جہاز ہیں نا جی، وہ جو صرف سیر کے لیے بنائے گئے ہیں، مثلا ناروے سے چلے گا اور امریکہ جائے گا، امریکہ سے چلے گا تو پھر یورپ ہوتا ہوا ناروے آئے گا، ایشیا میں، وہ بڑے بڑے جہاز ہیں، ان کے لگیری جہاز ہیں، ان کا تو کرایہ ہوائی جہاز سے بھی 20 گنا زیادہ ہوتا ہے، یعنی اگر ہوائی جہاز کا کرایہ 1000 ہے تو اس کا 20,000 ہوگا، اس لیے کہ وہ تو ہیں ہی لگژری نا، یعنی وہ تو بنائے اس لیے گئے ہیں نا کہ بڑے لوگ جو ہیں اسمگلر ہیں، یا جن کا باپ دادا جلدی مر گیا ہو، تازہ مرا ہوا ہو، اس کا پیسہ اولاد کو مل جائے، وہ بھی بڑی سیریں کرتے ہیں نا بعد میں، یا جواری ہیں، اسمگلر ہیں، ہیروئن بیچنے والے ہیں، یا بڑے بڑے بزنس ٹائکون ہیں، وہ ان میں سفر کرتے ہیں، عام آدمی کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، عام آدمی کہاں سفر کرے؟ تو اس میں دنیا کی ہر بے حیائی ہوتی ہے، تمام دنیا میں جتنے منکرات ہیں نا وہ سارے اسی جہاز میں ہوتے، اس میں بار ہوتے ہیں، اس میں گیم کھیلنے کے میدان ہوتے ہیں، اس میں باقاعدہ ٹینس کھیلی جاتی ہے، جوا گیمبلنگ کی جاتی ہے، جوا کھیلا جاتا ہے، اس کی مشینیں لگی ہوتی ہیں، اور پھر عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، چکلے ہیں، بازار ہیں، ڈانس ہیں، کیبرے ہے، دنیا کی ہر لعنت جو ہے وہ جہاز ہے۔
اس لیے اب دیکھیں، اب یہ جہاز تو خیر چلتے ہیں نا انجنوں سے اور مشینوں سے، ابتدا میں تو بس وہی بادبانی جہاز ہوتے تھے نا کہ بھئی ستون کھڑا کیا، کپڑا لٹکایا، ہوا آئی، ہوا نے دھکا دیا اور چل پڑا، ہوا رک گئی تو جہاز بھی کھڑا ہو گیا۔ اسی لیے پہلے حاجی صاحبان جو ہے نا ہندوستان سے آتے تھے، بمبئی سے 2 مہینے میں پہنچتے تھے جدے۔ 12 دن تو مجھے بھی یاد ہے، ہم ایک دفعہ جہاز میں آئے تھے، بحری جہاز میں، اکبری جہاز تھا، تو اس میں 12 دن لگے تھے کراچی سے جدے تک کے لیے، تو 12 دن کا سفر تو مجھے بھی یاد ہے، بہت بڑا حالانکہ جہاز تھا، لیکن 12 دن لگے اور بندے بے حال ہو گئے، اللہ معاف کرے، کسی کو الٹی آ رہی ہے، کسی کو چکر آ رہے ہیں، کوئی گرا ہوا ہے، کوئی پڑا ہوا ہے، عجیب ایک منظر تھا، اللہ کی شان۔ اچھا، اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ جو مسجد تھی اس کے اندر، بڑی مسجد تھی، باقاعدہ جماعت ہوتی تھی، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جماعت کراتے تھے، ہم تو بچے تھے چھوٹے سے، تو جماعت کراتے، درس دیتے، ترجمہ دیتے، قرآن شریف کا، حدیث کا درس ہوتا باقاعدہ۔ ہمارے راستے میں ایک شیعہ ملنگ تھا، وہ جب ہمیں دیکھتا نا، وہ پتہ تو لگ گیا نا اس کو یہی مولوی ہیں درس دینے والے، جب ہم قریب جاتے یا علی مدد کا نعرہ لگاتا، پھر ہمیں چڑھا نہیں۔ اچھا، ہم بھی اس کے وہ من کے شن کے اور وہ انگوٹھیاں دیکھ کے خوش ہوتے تھے، چھوٹے تھے نا، 7-8 سال کے ولد والی، تو ہم بھی کھڑے ہو جاتے اس کے ساتھ، وہ اور زور سے پھر نعرے لگاتا۔ ایک دن اتفاق یہ ہوا کہ طوفان آ گیا، تو بحری جہاز میں اعلان ہوا سپیکر کے پہ، ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے، حرکت بند کر دے کہ آگے بڑا شدید طوفان ہے۔ اچھا، وہ طوفان ایسا تھا، اللہ معاف کرے کہ یعنی اتنا بڑا جہاز جس میں کم از کم 2000 سے زیادہ آدمی، سامان، عملہ، یہ وہ، لیکن وہ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی لکڑی تیر رہی ہو، ادھر پھینک دے، ادھر پھینک دے، ادھر پھینک دے، طوفان تو پھر طوفان ہے۔ اب ادھر والا سامان ادھر جا پڑے، ادھر والا سامان ادھر آ جائے، اگر کوئی آجی کھڑا ہے نا بس آیا سر کے بل۔ ہم چونکہ بچے تھے، لڑکے تھے، اب میں جا کے دوڑ کے گیا، میں نے کہا آج دیکھیں ملنگ کا کیا حال ہے۔ وہاں جب گیا جناب تو وہاں دے بیٹھا، یا اللہ مہربانی، میں نے کہا حضرت علی نہیں آئے آج؟ حضرت علی میں نے کہا ڈر گئے طوفان سے، آئے نہیں، کسی اور کام چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں چھوڑو یار، حضرت نے کہا اللہ کے سوا کوئی نہیں بچاتا۔ میں نے کہا مسئلہ سمجھ آ گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یار تم میرے پیچھے پڑ گئے۔ میں نے کہا تم ہمارے پیچھے پڑ گئے ہو کہ ہم تمہارے پیچھے پڑ گئے؟ آج تمہیں سارے بھول گئے، اب یا اللہ تم یہاں کیوں اللہ کو بولا؟ بلاؤ حضرت علی کو۔ اور اللہ نے یہ قرآن میں بھی لکھا ہے کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور کشتیاں ڈولنے لگتی ہیں، ڈوبنے لگتی ہیں، پھر خالص مجھے پکارتے ہیں کہ اللہ اب تیرے سوا کوئی، اب بچاؤ۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور جب ہم ان کی دعائیں قبول کر کے نجات دے کے خشکی پہ پہنچا دیتے ہیں تو پھر میرے ساتھ شرک شروع کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ماشاءاللہ داتا تیری بڑی مہربانی، تیری وجہ سے میری دعا منظور ہو گئی ہے، میں نے تیرا واسطہ دیا تھا اس لیے کام ہو گیا ہے۔ اس لیے حضرت اکرمہ رضی اللہ، پتہ ہے حضرت اکرمہ کون ہے؟ بطل من ابطال الاسلام، حضرت خالد ابن الولید کے برابر کا جرنیل ہے، اتنا بڑا بہادر آدمی ہے کہ اسلام میں جو ابطال گزرے ہیں ان کے اندر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا نا اور کسی جگہ لڑائی نہیں ہوئی، لڑائی بھی ان دو میں ہوئی، ادھر خالد تھے ادھر اکرمہ تھے، اللہ کی شان۔ اچھا، خالد تو حضور کی طرف سے تھے نا، مسلمان ہو چکے تھے، اکرمہ ابھی کافر تھا۔ تو یہ جو آپ کی جگہ ہے نا، آپ اگر جائیں شیب عامر میں، یعنی یہاں سے جائیں نا آپ غزہ جا کے آگے شیب عامر آئے گا، شیب عامر سے جب آپ آگے جائیں گے نا تھوڑی سی چڑھائی آئے گی، چڑھائی سے جب اتریں گے تو اس جگہ کو کہتے ہیں خندمہ، اس جگہ کا نام ہے خندمہ، اسی جگہ لڑائی ہوئی تھی۔
اسی لیے عربوں میں پھر ایک مثال ہو گئی تھی کہ فر ہذہ خندما و فر منہا اکرما، یہ وہی خندما ہے جہاں سے اکرما بھاگ گیا خالد کے مقابلے پر۔ تو حضرت اکرما فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کشتی میں سوار تھا، ہم سفر کر رہے تھے، بڑے بڑے مکے کے سردار بھی تھے، میرا باپ بھی تھا، عتبہ عتیبہ ابنا شیبہ ربیعہ بھی تھے، ولید بھی تھا، سارے لوگ تھے۔ کشتی جو تھی وہ طوفان میں گر گئی۔ طوفان کو پتہ تھوڑا ہوتا ہے، آگے آگے اب جب تب کشتی ڈولنے لگی تو پہلے کسی نے کہا یا لات یا عزا حبل منات، جب بالکل یقین ہو گیا کہ کشتی ڈوبتی ہے نا، پھر کہا یا اللہ یا رب محمد اب آپ بچائیں۔ تو اکرمہ فرماتے ہیں واللہ دخل الاسلام فی قلبی، اسی دن سے اسلام میرے دل میں داخل ہو گیا، لیکن میری بدقسمتی ہے کہ میں نے اسلام کا اعلان نہیں کیا، میں لیٹ ہو گیا کہ ابھی تم لات کو بلا رہے تھے، اب جب ڈوبنے لگے تو رب محمد کو بلاتے، اس کا معنی سچا رب پھر وہی ہے، تم باقی جھوٹ بولتے ہو۔ تو کہتی اسلام میرے دل میں آ گیا، لیکن میرا نصیب کہ میں جلدی اسلام نہ لا سکا، اور فتح مکہ کے بعد بھی حضرت اکرمہ بھاگ گئے، یمن کی طرف بھاگ گئے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کو پتہ تھا کہ مجھے معافی نہیں ملے گی، میں حضور کے سب سے بڑے دشمن کا بیٹا ہوں، میں ابھی جہل کا بیٹا ہوں، سب کو معافی ملے گی لیکن مجھے نہیں ملے گی۔ فرماتے ہیں کہ میری بیوی چونکہ مکے میں تھی اور میری بیوی اسلام لے آئی، اسلام لانے کے بعد اکرمہ کی بیوی حضور کی خدمت میں آئی، سلام کیا کہ یا رسول اللہ ان زوجی قد فر الی الیمن، میرا خامند بھاگ گیا ہے، اور میرا خامند اس لیے ڈرا ہوا ہے کہ آپ کے سب سے بڑے دشمن کا بیٹا ہے، کیا اس کو معافی مل سکتی ہے؟ حضور مسکرائے، فرمایا بیٹی کلمہ پڑھ لے تو بات ختم ہو گئی، جھگڑا کس بات کا ہے؟ میری کوئی ذاتی جنگ ہے؟ میں نے کوئی مکے والوں سے جائیداد لینی ہے؟ ہم تو اللہ کے دین کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اسلام لے آئے، جنگ ختم۔ تو انہوں نے کہا حضور پھر میں اکرمہ کو ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہوں، لیکن اکرمہ میرا اعتبار نہیں کرے گا، اگر ہو سکے تو مجھے کوئی نشانی دے دیں۔ آپ بھی نشانیاں پڑھ رہے ہیں نا، ہر چیز کی نشانی، آیت اللہم آیت اللہم آیت اللہم، بی بی نے بھی کہا نشانی دے۔ حضور نے اپنے جوتے مبارک دے، اللہ اکبر۔ پتہ ہے حضور نے جوتے کیوں دیے؟ رومال بھی دے سکتے تھے، ٹوپی بھی دے سکتے تھے، پگڑی بھی دے سکتے تھے، اشارہ کیا اکرمہ نجات چاہتے ہو تو محمد کے قدموں میں آنا پڑے گا، جب تک ان قدموں پہ نہیں چلو گے زبانی کلامی دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو بیوی صاحبہ وہ جوتے لے لیے، بڑے سردار کی بیوی تھی، سردار کی بہو تھی، سردار کی بیٹی تھی، وہ کوئی چھوٹے گھر کی تھوڑی تھی۔ نوکر خادم ختم حشم اونٹ سواریاں کھانے پینے کا سامان لے کے بیوی چل پڑی۔ آخر اکرمہ کو ڈھونڈ لیا، پتہ تھا کہ کہاں جائے گا۔ وہاں جب ملے تو اکرمہ بڑا خوش ہوا، وہ اپنی بیوی کے قریب آنے لگا کہ لا 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 ٹھہر جاؤ۔ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گئی ہوں، تم کافر ہو، کافر اور مسلمان کا نکاح نہیں ہوتا ہے۔ حتیٰ نرجع الی رسول اللہ، جب حضور کے پاس جائیں گے پوچھیں گے پھر، ورنہ تمہارا میرا تعلق ختم۔ لیکن میں چونکہ تمہاری بیوی تھی، میں نے تمہارے ساتھ وفا کی ہے، تمہیں لینے آئی ہوں، اللہ کے نبی تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے کہا کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے معافی ملے گی؟ اور میں تو ابو جہل کا بیٹا ہوں، اور میں تو فتح مکہ والے دن بھی لڑتا رہا، اور
اس نے کہا حضور نے معاف کر دیا ہے، دیکھو اپنے جوتے بھی دیے ہیں نشانی کے طور پر۔ اب حضرت اکرمہ کو یقین، حضرت اکرمہ واپس آئے، اسلام لائے، حضور نے سینے سے لگا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ اکرمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کہ صحابہ میں جو بڑے بڑے بہادر گزرے ہیں نا، جیسے سیدنا حمزہ، سیدنا علی ابن ابی طالب، اسی طرح ابی عبیدہ بن الجراح، اسی طرح حضرت اکرمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت یہ بڑے لوگ تھے اسلام۔ حضور نے معافی دے۔ اب بیوی نے پوچھا حضور اب میرا شوہر بھی مسلمان ہو گیا، میں تو پہلے مسلمان ہو گئی ہوں، اب ہمارے نکاح کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہی پہلا نکاح تمہارا ٹھیک ہے، بس جب دونوں مسلمان ہو گئے وہی نکاح کا، کیونکہ کافروں کے زمانے میں بھی نکاح ہوتا تھا، لو میرج نہیں ہوتی تھی۔ کافر ابو جہل اینڈ کمپنی کا بھی نکاح ہوتا تھا، باقاعدہ خطبہ ہوتا تھا، گواہ ہوتے تھے، ایجاب قبول ہوتا تھا، حق المار ہوتی تھی، باقاعدہ نکاح۔ میرے مدنی باغ کا جب نکاح ہوا اسلام تو آیا ہی نہیں بھئی۔ جب سرکار دو جہاں کا نکاح ہوا بی بی خدیجہ سے، حضور پاک کی عمر تو 25 سال ہے، نبوت تو میری 40 سال میں، لیکن پتہ ہے آج بھی وہ کتابیں کھول کے دیکھیں، اللہ اکبر۔ حضور آئے اور فرمایا اپنے چاچا سے ابی طالب سے، چونکہ باپ تو پہلے فوت ہو گئے، عبد المطلب بھی فوت ہو گئے، اب بڑے جو ہیں چاچا ہیں ابی طالب ہیں، تو حضور آئے ابی طالب کے پاس کہ یا اب میں اے میرے چاچا میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں بالکل کرنی چاہیے، تم جوان آدمی ہو، تمہاری شادی کا وقت ہے، کہاں کرنا چاہتے ہو؟ حضور نے فرمایا اتزوج بخدیجہ، میں بی بی خدیجہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ابی طالب فتعجب، ابی طالب حیران ہو گئے، کیا کہہ رہے ہیں یا محمد؟ تم بی بی خدیجہ سے شادی کرنے؟ خدیجہ جو ہے سارے مکے کی سب سے بڑی رئیس عورت ہے، مالدار عورت ہے، اس کو تو بڑے بڑے سرداروں نے کہا بات نہیں مانی ہے، اور آپ کے پاس تو رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، کھلانے کے لیے روٹی نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، خدیجہ آپ سے شادی کرے گی؟ چاچے نے کہا یا محمد ماذا تقول، کیا کہہ رہے ہو؟ اور خدیجہ تو سردار ہے، مالدار عورت ہے، پورے مکے میں اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں، اور پھر ایک بہت بڑے خاندان کی عورت ہے، وہ آپ سے کیسے شادی کرے گی؟ حضور نے فرمایا چاچا میں نے نہیں کہا، خدیجہ نے خود پیغام بھیجا ہے، میں نے تو نہیں کہا، میں نے تو کوئی پیغام بھی نہیں دیا، اور میرے تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ خدیجہ سے میری شادی ہوگی، وہ تو خدیجہ نے خود بھیجا ہے پیغام کہ حل ترغب فی زواجی، میرے ساتھ شادی کرنے میں راضی ہے، اور پھر میری عمر 40 سال ہے، پہلے 2 خاوند ہو چکے ہیں، دونوں خاوندوں سے اولاد ہے، تقدیر کے فیصلے تھے نا، اللہ کے فیصلے ہو چکے۔ تو ابی طالب نے کہا پھر دیر کس بات کی ہے، جاؤ جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو بڑے خاندان کی عورت ہے اس کا موڈ بگڑ جائے۔ تو ابی طالب نے آگے خطبہ پڑھا ہے نکاح کا، محمد مصطفیٰ کا، آج بھی وہ خطبہ اٹھا کے دیکھے نا تو میرے جیسے مولوی تو اس کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتے۔ کیا عجیب خطبہ ہے جو اس نے شان محمد مصطفیٰ میں دیا، یعنی ایک تو خطبہ ہے نا، اور پھر جو اس نے منظر کھینچا ہے ابی طالب نے کہ خدیجہ ایک طرف تیری دولت ہے، عزت ہے، ثروت ہے، حسن ہے، جمال ہے، نام ہے، لیکن دوسری طرف بھی تو میرا محمد ہے جس جیسا دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ اس نکاح پہ جہاں ہمیں ایک فخر ہونا چاہیے کہ اتنے بڑے خاندان کی عورت ہے، وہاں تمہیں فخر ہونا چاہیے کہ قبل کے محمد، ان کے میرے محمد نے تمہیں قبول کیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھو اللہ چاہتے تو کماری لڑکی سے شادی نہیں ہو سکتی، لیکن تقدیر فیصلہ کر چکی تھی محمد تیری تحریک اسلامی کے لیے دولت کی بھی ضرورت ہے، مال کی بھی ضرورت ہے، ہم خدیجہ کو تیرا غلام بنا دیں. اسی لیے بی بی عائشہ فرماتی تھی انی اغار علی خدیجہ، جتنی مجھے خدیجہ سے غیرت آتی ہے کسی بیوی سے نہیں آتی. تو بیویوں نے کہا بی بی عائشہ تمہیں کیا ہو گیا؟ او خدیجہ تو تیری بیوی بننے سے پہلے بیچاری فوت ہو گئی، اس میں غیرت آتی ہے تمہیں؟ جو فوت ہو گئی، جو بیوی دفن ہو گئی، تم نے کبھی بی بی خدیجہ کو اپنے گھر میں حضور کے گھر میں دیکھا ہی نہیں، تم تو بعد میں آئی ہو. بی بی خدیجہ تو مکے میں دفن ہو گئی، وہ تو جنت المعلی میں ہے، اور تمہیں کس بات کی غیرت ہے؟ بی بی عائشہ فرماتی ہیں لکثرت ذکر رسول اللہ، کہ میرے مدنی ہر وقت یاد کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کرو اللہ ہمیں بھی حضور کی یاد نصیب کر دے. کوئی رحمت کی گھڑی ہوتی ہے تو مسافر ہو، اللہ کے دروازے پہ آئے ہو، دعا المسافر مستجاب، مسافر کی دعا اللہ فرماتے ہیں میں قبول کرتا ہوں کہ میرے دروازے پہ امید لے کے آیا ہے، وہ کریم ہے اپنے دروازے. دعا کیا کرو اللہ ہمیں بھی حضور کی محبت کا کوئی کروڑواں حصہ نصیب فرما دو. فرماتی ہے کثرت ذکر رسول اللہ، حضور کا اکثر یاد فرمانا. ہر بات میں کہتے قالت خدیجہ، قالت خدیجہ، خدیجہ نے یہ کہا، خدیجہ نے یہ کہا، خدیجہ نے یہ کہا. اور اس کے بعد جب حضور کی خدمت میں کوئی ہدیہ آتا ہے فرماتا ہے جلدی کرو خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھیجو، خدیجہ کے عزیزوں کے پاس بھیجو. جب حضور بار بار یاد کرتے ہیں تو مجھے غیرت آتی ہے کہ میرے جیسی بیوی جمال بھی ہے، کمال بھی ہے، کنواری بھی ہے، لیکن حضور ہر وقت خدیجہ. ایک دن بی بی عائشہ غیرت میں جوش میں آ گئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر وقت خدیجہ 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 کا ذکر کرتے ہیں. ما ہی الا ایم، بیوہ عورت تھی، 2 شوہر پہلے کر چکی تھی، 40 سال کی عمر تھی. آپ اس بوڑھی خدیجہ کو یاد کرتے ہیں جبکہ گھر میں جوان بیویاں موجود ہیں، لیکن آپ اس بوڑھی کو ہر وقت یاد کر رہے ہیں. حضور کی آنکھیں سرخ ہوگی. فرمایا عائشہ کیا کہا ہے تم نے؟ فرمایا تم لوگ اس وقت آئے ہو جب اللہ نے مجھے عزت دی، دولت دی، طاقت دی. خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا ہے جب اللہ کے سوا محمد کا کوئی نہیں تھا. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى بِمَالِ خَدِیجَةَ. خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا ہے جب مکے میں میرا کوئی نہیں تھا. حضور ایک دن اداس آئے، بی بی خدیجہ نے پوچھا لماذا محزون یا رسول اللہ، آپ کیوں غم میں ہیں؟ فرمایا میں نے غریبوں کو دیکھا ہے، بڑی غربت ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے. بی بی خدیجہ فرماتی ابو بکر کو بلایا. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں مجھے بٹھا دیا خدیجہ نے، حضور بھی بیٹھے ہیں، اور بی بی خدیجہ دینار، درہم، ریال حضور کے سامنے ڈھیر کرتی گئی. اتنی دولت کا ڈھیر لگ گیا کہ مجھے حضور نظر نہیں آتے تھے. اور فرمایا خدیجہ نے یا رسول اللہ ہذہ مالی مالک انفق منها، یہ میرا مال تیرا ہے، خرچ کرو جہاں چاہتے ہو. حضور نے فرمایا تم خدیجہ کا مقابلہ کرتی ہو؟ خدیجہ تو ام اولادی، میری ساری اولاد کی ماں تو بی بی خدیجہ ہے. میرے بیٹوں کی ماں خدیجہ، طیب طاہر قاسم کی ماں خدیجہ، بی بی فاطمہ زینب کلثوم سب رقیہ کی ماں خدیجہ ہے. میری اولاد کی ماں، میں خدیجہ کو بھول جاؤں؟ کیا کہہ رہی ہو؟
تو یہ شان ہوتی ہے بیویوں کی بھی. اللہ بیویاں دے تو پھر ایمان والی ہوں، شان والی ہوں. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات الخبیثات للخبیثین. آج ہمارا حشر یہ ہے، ہم اگر اجنبی عورتوں پہ نظر ڈالتے ہیں تو فکر نہ کرو، گھر میں بھی انشاءاللہ موبائل پہ پیغام دوسروں کے پاس جا رہے ہیں. اس لیے میرے باپ یہ فرمانے کہ من زنا زونیا، جو لوگوں کی بیٹیوں سے زنا کرتا ہے اس کی بیٹیوں سے بھی زنا ہوگا. یہ تو سودا ہے، نقد، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. تو اس لیے بیوی آ گئی اور اکرمہ بھی مسلمان ہو گئے. تو بعض علماء نے فرمایا کہ وہ کشتی سے مراد حضرت نوح کی کشتی ہے. وَآیَةٌ لَهُمْ مَنَّا حَمَلْنَا، نشانی ہے ہم نے ان کو سوار کیا. ذُرِّيَّتُهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، فلک مانا کشتی، مشحون مانا مملوءۃ، وہ کشتی بھری ہوئی سامان سے کہ آدمی بھی ہیں، جانور بھی ہیں، مال بھی ہیں. اللہ فرماتے ہیں میری قدرت، میری آیات، میری نشانیاں دیکھو کہ وہ کشتی پانی پہ کیسے اتنا بوجھ اٹھا کے چلتی ہے. اللہ اکبر. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے پیدا کیا تمہارے لیے کشتی کی طرح چیزیں جن پہ تم سوار ہوتے ہو. یہ پانی کی کشتی ہے اور اونٹ کو ہم نے تیرے لیے خشکی کی کشتی بنا دیا ہے. اس پہ بھی سوار ہوتے ہو، اس پہ بھی سوار ہوتے ہو، اس پہ بھی بار برداری، اس پہ بھی بار برداری. یہ سب میری قدرت ہے. اونٹ کی سرکشی کی بھی دیکھو، اونٹ کی قوت کو بھی دیکھو، قامت کو بھی دیکھو، گردن کو بھی دیکھو، ٹانگوں کو بھی دیکھو، طاقت کو بھی دیکھو. لیکن میں نے کیسے مسخر کر دیا ہے کہ 7 سال کا بچہ بہار پکڑ کے اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. یہ ساری میری قدرتیں ہیں. پہچانو کہ خدا کون ہے. اللہ آپ کو ہمیں صحیح عقیدہ نصیب کرے. کہتے جی کہ میری ایک شادی شدہ بہن پہ جادو کا اثر ہے. بہرحال میرا بھائی، اس کا علاج جو ہے سب سے بہتر سورۃ البقرہ جو قرآن کی سورت ہے، پہلی سورت فاتحہ کے بعد بقرہ ہے. یہ کیسٹ لے لو، ٹیپ کا یعنی ٹیپ لے لیں جس مثلاً قاری کی آپ کو پسند ہے، اور اس کو ٹیپ ریکارڈر میں لگا کے ہیڈ فون لگا کے بہن سے کہو کہ وہ ہیڈ فون کانوں پہ لگائے اور وہ سنا کرے. بس انشاءاللہ سب جادو وادو اڑ جائیں گے. کسی پیر شیر کے چکر میں نہ پھنسنا. ہاں ابھی تو بہن کو ہے نا، پھر تم پر بھی ہو جائے گا، پھر سارے گھر پہ ہو جائے گا. اس نے تو گاہک بنانا ہے نا، پھر ایک گاہک پہ کیسے گزارا کریں. بس سورۃ البقرہ پڑھو، دم کرو، پانی پہ پڑھو، پانی پلاؤ، گھر میں چھڑکو اور ہیڈ فون لگا کے وہ سنے. 8 دن کے اندر اندر جادو، جن، سحر سب ختم ہو جائے گا. اگر لیکوریا ہو تو اس میں نماز، روزہ، ہر چیز جائز ہے. لیکوریا حیض نہیں ہوتا، وہ تو ایک بیماری ہے، ایک پانی ہے. وضو کریں، نماز پڑھیں، طواف کریں، عمرہ کریں. احتیاط یہ کریں کہ وہ گندا پانی جو ہے وہ حرم میں نہ گرے، مسجد میں نہ گرے. پیڈ باندھ لیا، کوئی اور چیز کر لو. نہیں وہی وضو جو ہے، ایک وضو کے ساتھ کئی نمازیں بھی آپ پڑھ سکتی ہے. اس سے وضو نہیں، وہ تو ایک عارضہ ہے. اگر وہ لیکوریا کپڑے کو لگ جائے وہ بھی پلیت نہیں ہوتا ہے. پاکستان سے روانہ ہوئے، جہاز میں احرام باندھا ہوا تھا، الٹی آ گئی، احرام کو لگی، منہ کو لگی، کوئی حرج نہیں، کچھ نہیں ہوتا، بالکل عمرہ ٹھیک ہے آپ کا. آپ سرگودا سے آئے ہیں، بڑا مسافر ہیں. مسافر میں 4 رکعتوں کی نماز 2 رکعت ہے. سنت نفل معاف ہے، فرض اور واجب وتر پڑھنے ہوں گے، لیکن سنتیں پڑھنا چاہو ثواب ہے. کیوں چھوڑو؟ یہاں کون سا اب تمہیں تکلیف ہے؟ بھئی آج کل کیا سفر ہے؟ ایئر کنڈیشن ہوائی جہاز، ایئر کنڈیشن بسیں، ایئر کنڈیشن ہوٹل، ایئر کنڈیشن حرم، پھر بھی بیٹھے رہو جی، معاف ہے.
معاف تو ہے، گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن ثواب کیوں چھوڑتے ہو؟ لیکن سنتیں پوری پڑھو گے، ان میں کسر نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دوران طواف بیت اللہ کی طرف نگاہ، بھائی مانا یہ ہے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نہ چلو، اتفاقاً نظر پڑ جائے کوئی بات نہیں، مانا یہ ہے نا یوں چل رہے ہو نا، اب یوں کر کے چلتے رہو، سارا منہ ادھر رہے، سینہ ادھر رہے، پھر طواف نہیں ہوگا۔ فوت ہو گئے بالکل ان کے لیے عمرہ کریں، ایک عمرہ ایک آدمی کے لیے، یہ نہیں کہ ایک عمرہ کر کے ساری امت کو بخش دیں۔ عمرے کے دوران میں بغیر وضو کے صفا مروہ ہو سکتی ہے، بغیر وضو کے بال کٹائے جا سکتے ہیں، باقی ہے کیا اس میں؟ ایک طواف کرنا ہے، وہ بغیر وضو کے ہوتا نہیں۔ اگر آپ کی بیوی کے پاس 5 تولے سونا ہے اور کوئی چاندی شاندی نہیں، کوئی نقد نہیں، کوئی پیسہ نہیں، پھر کوئی زکات نہیں، 7.25 تولے سونا ہو یا اس کے برابر قیمت بن جائے، میرے پاس مکان بنانے کے لیے نیت ہے، مکان بناؤں گا، 50,000 روپے رکھا ہو، زکات دیں گے تو بناؤ نہ لگاؤ اس میں، پھر زکات نہیں ہے۔ میں نے ایک گاڑی لینی ہے 3 لاکھ روپے کی، ابھی میرے پاس 1 لاکھ ہے، بالکل سال گزرے گا زکات دیں گے؟ مکے میں بھی قبول ہونے والا عمرہ یہی ہے نا کہ فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جائیں، اشراق تک بیٹھے رہیں۔ یہ جو ٹائم گھڑیوں پہ لکھا ہے نا سورج نکلنے کا، یہ سورج نکلنے کا ہے، شروق کا ہے، مانا سورج نکل رہا ہے، نماز کا وقت اس کے 20 منٹ بعد ہوتا ہے، یہ نماز کا وقت نہیں ہے۔ آسان بات یہ ہے کہ اوپر والی بتیاں وہ بجھا دیتے ہیں، سمجھ جائیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو اس وقت اگر آپ 2 رکعت پڑھیں، بیٹھے رہیں، بات دنیاوی نہ کریں، قرآن پڑھتے رہیں، خاموش بیٹھیں، عمرے کا ثواب۔ فرماتے ہیں کہ صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، تو موجودہ لوگ مٹا رہے ہیں کہ بنا رہے ہیں؟ عجیب بیوقوف آدمی ہے بھائی، بنا رہے ہیں مٹا رہے ہیں؟ حاجی مر جائے ہم صرف دیکھتے رہیں کہ وہ پتھر کدھر تھا، اچھی بات ہے بھائی۔ ان صفا والمروہ، اور یاد رکھو انہوں نے باقاعدہ انجینئر بلائے، علماء بلائے، کمیٹی بلائی، پہاڑ کی تہ تک پہنچے ہو گے، دیکھو کہ صفا کا پہاڑ کہاں سے شروع ہو کے کہاں تک جاتا ہے، ایسے نہیں بنا دیتے، یہاں اسلام کی حکومت ہے، تمہارا ملک تھوڑا ہے کہ جیسے مرضی آئے آئینی قوانین بنا دو، جیسے مرضی آئے جو چاہو قانون بنا دو۔ اب قانون یہ ہے کہ بھئی زنا جو ہے اگر ہو رہا ہو، آپ اگر اطلاع دیں گے آپ کو جیل میں ڈال دیں گے کہ آپ نے شکایت کیوں کی ہے، ان کو کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ تو آزادی ہے نا، حقوق انسانی آپ نے ڈسٹرب کیا نا، ناحق تہمت لگائی ہے، گواہ لیا، ورنہ قذف آپ کو 80 کوڑے لگائیں گے۔ اسلام کیسے نافذ کر رہے ہیں؟ یہ فرق نہیں کرتے بدبختو، ایک ہے زنا کی تہمت لگانا، ایک ہے زنا کا اڈا چل رہا ہے، آسمان زمین کا فرق ہے۔ اب زمزم کے لیے ہم ویل چیئر پہ رکھ کے لے جاؤ، یار ویل چیئر پہ لے جاؤ، سر پہ لے جاؤ، کیا مسئلہ ہے؟ زمزم کی بوتلیں ہم پانی حرم سے بھر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ، اسی لیے تو رکھا ہے کہ بھر جاؤ پیو۔ ہم لوگ حالت احرام پر جب عمرہ کرنے سے پہلے مکان پہ آئے، بھئی عمرہ کرنے سے پہلے احرام اگر باندھ لیا تھا، پھر خوشبو لگائی، دم پڑ گئی، یعنی باقاعدہ 2 رکعت پڑھ لی، نیت کر لی، لبیک پڑھ لیا، اب آپ احرام میں ہیں، چادریں باندھنے سے احرام نہیں ہوتا۔ کے بعد کینچی سے بال کٹائے، سارے سر سے کٹائے تو ٹھیک ہے، ٹک لگائے تو دم پڑ گئی۔
مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا صحیح ہے؟ صحیح نہ ہوتا تو یہ دینی حکومت ہے، اسلام کی حکومت ہے، توڑ نہ دیتے مسجد، رہنے دیتے اس کو؟ یہ تو یہاں الحمدللہ اسلام ہے، قرآن ہے، سنت ہے، علماء ہیں، قاضی ہیں، افتاء ہیں، تو کیا ہے؟ یہ قرآن حدیث نوری علم ہے، باقی سب کالا علم ہے۔ جب امام ظہر اصل میں خاموش ہوتا ہے، ہم کیا کہ آپ بھی خاموش رہیں؟ امام تو پڑھ رہا ہے، خاموش تو نہیں ہوتا۔ کتنے کا آپ کو خاموش ہوتا ہے امام؟ ایسا پڑھتا ہے، پڑھتا تو ہے نا۔ ہم نے امام آخر کیوں بنایا ہے؟ سارا کام تو ہم خود کریں، پھر امام کس کام کے لیے ہیں؟ نہیں، اللہ اکبر بھی ہم خود کہیں، رکوع بھی ہم خود کریں، سجود بھی ہم خود کریں، سبحان رب العظیم بھی خود پڑھیں، سبحان رب الاعلیٰ بھی خود پڑھیں، التحیات بھی ہم خود پڑھیں، امام صاحب کیوں رکھا ہے؟ معلوم ہوا نا کہ قرات کے لیے امام ہے، من کان لہو امام فقراءۃ الامام قراءۃ لہو۔ حضور نے فرمایا جب امام ہے تو امام کا پڑھنا تیرا پڑھنا۔ قرآن کی تلاوت اگر یاد ہو تو جائز ہے، ہاتھ نہ لگاؤ۔ عورتیں قبرستان میں جائیں نہیں، بالکل نہ جائیں، نہ جائیں اس لیے کہ عورت کمزور دل ہوتی ہے، وہاں جا کے جزا فضا کرے گی، وہاں جا کے رونا آئے گا اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرے گی جو اللہ کی تقدیر کے بھی خلاف ہوں۔ اس لیے اسلام نے پہرا لگا دیا ہے کہ خبردار مت جائیں۔ کہتے جی کہ اب فوج اور پولیس جو ہے پینٹ کے ساتھ انڈر ویئر بھی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے کرنا چاہیے، یعنی نیچے انڈر ویئر ہے اوپر پینٹ ہے، ٹھیک ہے۔ نیکر ہے، اگر نیکر گھٹنے سے اوپر ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ وہ بالکل واجب ہے، اور اس کا کٹانا جو ہے گناہ کبیرہ ہے، اور کٹانے والا فاسق و فاجر ہے۔ جب ہم وطن جائیں طواف وداع کریں، افضل ہے کہ کریں، نہ کریں تو گناہ نہیں ہوگا۔ محمد یاسر جو ہے نا، مجھے درس کے بعد مل لیں، فون آیا تھا، ہم نے آدمی بھی بھیجا، لیکن اب وہ جگہ معلوم نہیں تھی، نہ کمرہ معلوم، اب عورت کا نام کیسے پوچھا جائے؟ آپ مجھے درس کے بعد مل لیں انشاءاللہ۔ پھر حرم میں بھی اگر حنفی مسلک پہ فجر کے بعد طواف کریں تو سورج کے بعد نفل پڑھیں، عصر کے بعد کریں تو مغرب کے بعد، باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں جائز ہے۔ دو عمرے والے جب فارغ ہو جائیں ایک دوسرے کے بال کاٹیں، بالکل جائز ہے۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں 40 دن کے لیے تبلیغ والے ہمیں نکال کر لے جاتے ہیں، دیکھو جی بیویوں کے حقوق کی نقصان نہیں ہوتا، یہ جو 2 سال کے ویزے پہ آئے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ 2 سال کے کنٹریکٹ پہ جو آئے ہوئے ہیں ان کی بیوی رہے گی تو 2 سال کے بعد بیوی رہتی ہے تو 40 دن کے بعد بھی رہ جائے گی، خیر کچھ نہیں ہوتا۔ وہ شیطان ڈالتا ہے نا، دین والے کام کی طرف نہ جاؤ، ادھر تو چاہے 4 سال لگا لو۔ اگر کوئی زندہ رشتہ دار کہے، اگر کہے کہ میرے لیے طواف کرو، ورنہ نہیں۔ میری والدہ بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ اگر ایک آدمی بینک میں ملازم ہے، نوکری نہ چھوڑے، دوسری تلاش کرے، جب مل جائے تو چھوڑ دے، اگر چھوڑ دی اچھا کرے، اللہ پہ بھروسہ کرے، اللہ دے گا انشاءاللہ۔ ربنا تقبل